Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میرا رسول تمہارا ولی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تین ولایتوں کا اعلان ہوا۔ جب کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا والرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر قرآن کی آیت رک جاتی، ہماری اذانیں بھی رک جاتی۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ نکال دو، تو دلیل یہ ہے کہ اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی، آیت رک جاتی تو ہمارے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت رکی نہیں، اس نے کہا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تمام تر اہل سنت نے لکھا رکوع میں زکوٰۃ بنت اسد کے بیٹے نے دی، ابو طالب کے لال نے دی، حسنین کے بابا نے دی، آپ کے اور میرے مولا نے دی۔ لہذا جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا تو ہم سب نے کہا علی۔ اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ ناداں دشمن یہ کہنے لگا اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو خدا علی کا نام بتا دیتا۔ یہ کیوں کہا کہ تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے؟ تو یہی فصاحت قرآن ہے۔ قرآن نے نام نہیں بتایا، قرآن نے ایڈریس بتایا۔ ذرا غور سے سنیے گا، علمی جملہ ہے۔ قرآن نے نام نہیں بتایا، قرآن نے ایڈریس بتایا، قرآن نے صفت بتایا، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے پر صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ نام تو کسی کا بھی شیر ہو، لیکن شیر بننا اور ہے، شیر کا نام رکھ لینا اور ہے۔ بچے کا نام غلام حسین رکھنا اور ہے، اور اسے حسین کا غلام بنانا اور ہے۔ تو نام رکھنے میں کیا ہے؟ ہاں اگر تصور کیا جائے کہ خدا نام بتا دیتا کہ پہلا میں ولی ہوں، دوسرا ربی ولی ہے، تیسرا علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد پھر علی ہے، پھر محمد ہے، پھر جعفر ہے۔ اگر خدا نام بتا دیتا تو ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کو 5 لاکھ دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں کچھ شریف میں اور کہوں کہ یہ 5 لاکھ ملتان میں جا کر ایک بندے کو دینا ہے جس کا نام مثلا علی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا، آپ نے مجھ سے 5 لاکھ دیے، آپ پہنچے ملتان میں اور آپ نے کہا بھائی میں 5 لاکھ لانا ہوں، مولانا نے دیے ہیں اور کہا ہے اسے دینا جس کا نام علی ہے۔ تو ملتان میں تو 50 علی ہوں گے، 100 علی ہوں گے، اسے کیسے پتا چلے کہ کس علی کو دینا ہے؟ تو خدا اگر نام بتا دیتا، 12 کے نام بتا دیتا، تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتائے تھے۔ جب تم دکھائے ہوئے تو جب تجھے دکھایا ہوا علی سمجھ میں نہیں آتا تو بتایا ہوا علی کہاں سمجھ میں آتا؟ تو پھر مفتیوں میں یہ بحث چھڑتی کہ خدا نے کہا مثلا 5واں محمد ہے، 6واں جعفر ہے، 7واں موسیٰ ہے، 8واں علی ہے، 9واں محمد ہے، 10واں علی ہے، 11واں حسن ہے، 12واں محمد ہے۔ تو وہ کیا کرتے؟
ابو سفیان اپنے بچوں کے نام یہی رکھتا، تو اب اس بحث میں پڑ جاتے کہ جو محمد نے بتایا تھا وہ یہ تھا، اب یہ کیسے ہم ثابت کرتے؟ لہٰذا اللہ نے کہا کہ نام رکھنا آسان ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ جب آئے تطہیر میں اہل بیت کا ذکر کیا، وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ پنجتن ہے، فرمایا اہل بیت ہے، اور وہ اہل بیت ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے۔ تو گھبرانا نہیں، کل کوئی خود کو اہل بیت میں ڈال دے، تو صفت کو دیکھنا، اگر نجاست سے دور ہے تو پنجتن میں ہے۔ تو صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نام رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی خود کو شیعہ کہے، کوئی خود کو سنی کہے، کوئی خود کو مومن کہے، کوئی خود کو ایمان والا کہے، تو نام رکھنے میں کیا ہے؟ شیعہ بننا مشکل ہے، حقیقت میں سنی بننا مشکل ہے، مصطفیٰ کی سنت پہ چلنا مشکل ہے، تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اور عجیب فصاحت قرآن، اتنی ایکوریٹ ایڈریس خدا نے بتائی، اتنی دقیق ایڈریس بتائی۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ تیسرا وہ ہے جو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ تو سارے مسلمان دیتے تھے، اگر یہ کہہ دیتا تیسرا وہ ہے جو نماز قائم کرے، تو کئی ایسے صحابہ تھے جو نماز کو قائم کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہا کہ نماز کو قائم کرے۔ کہ تیسرا وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے، کیونکہ آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رکوع میں بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آج تک کوئی مسلمان دیتا ہے، کہ اس زمانے میں کسی نے زکوٰۃ دی تھی، یعنی خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ پہنچانا چاہتا ہے، اور جیسا کلام خدا کا، ویسا کلام محمد کا، ویسا کلام اس کے رسول کا، کہ 39 دن خیبر میں گزر گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی، کبھی مسلمان یہاں بھاگے، کبھی مسلمان وہاں بھاگے، اور رات کو اعلان کیا کہ غدن لاتین رعیتن رجلن کرارن غیر فرارن۔ یا رسول اللہ، اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیتے کل میں علم دوں گا علی کو، علی کا نام بتا دیتے، لیکن نبی نے نام نہیں بتایا، کہ اگر نام بتاؤں گا کہیں گے رشتہ داری میں بول دیا ہے، نام بتاؤں گا کہیں گے داماد ہے بول دیا ہے، نام بتاؤں گا کہیں گے شاگرد ہے بول دیا ہے، جگہ جگہ علی کے بلاوے پہ بول رہے ہیں، لیکن نبی نے نام نہیں بتایا۔ وہاں پر بھی صفت بتائی کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اب سارے سوچنے لگے کہ یہ صفت ہے تو کس میں ہے، کیونکہ سارے تو بھاگ چکے تھے، تو اعتراض بھی نہیں بنتا تھا علی پر، کیونکہ یہ واحد مرد تھا، کرار تھا، غیر فرار تھا۔ تو نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں صفات بتائی ہے۔ اللہ وہ مسلمان جو یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، 2 لمحوں کے لیے کتاب کو ہی کافی سمجھے۔ مثلا بحث کی جاتی ہے کہ لعنت کس پہ کی جائے، میں کہتا ہوں قرآن میں تقریباً خدا نے 40-41 مرتبہ لعنتیں کی ہیں، خدا نے لعنتیں کی ہیں، اور اللہ جب لعنت کرتا ہے وہاں پر بھی نام نہیں بتاتا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، جب اللہ لعنت بھی کرتا ہے نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب یہ تیری عقل پہ چھوڑ دیا، جس نے ظلم کیا اس پر لعنت ہے۔ تو مسلمان ہے، ذرا قرآن سے سوچ، ذرا کلام خدا سے سوچ۔ خدا صفت بتاتا ہے، مثلا کبھی کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت، کبھی کہتا ہے برے القاب دینے والوں پہ لعنت، کبھی کہتا ہے تہمت لگانے والوں پر لعنت۔ اب یہ تیرا کام ہے جا کر سوچے کہ تاریخ میں 70 سال ممبروں سے کس نے تہمتیں لگائی تھی، کس نے جھوٹ بولے تھے۔ تو قرآن تجھے ایڈریس دیتا ہے، بندہ ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔
قرآن بندے نہیں بتاتا، قرآن تجھے ایڈریس بتاتا ہے۔ تو یہ دیکھ قرآن متقیوں کی جب بات آئی تو اللہ متقیوں کی صفات بتاتا ہے، مومنوں کی جب بات آئی مومنوں کی صفات بتاتا ہے۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں لیتا، کسی امام کا نام نہیں لیتا، اللہ صفات بتاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ مسلمان کے عقل پہ چھوڑتا ہے کہ میں صفت بتا رہا ہوں، تو تاریخ کو پڑھ اور جا کے وہاں پہ پرکھ وہ کون تھے جن کے اندر متقیوں کی صفات موجود تھی، وہ کون تھے جن کے اندر لعنت والی صفات موجود تھی۔ تو جب مسلمان تعصب سے ہٹ کر تاریخ کے اوراق میں دیکھے گا تو اسے لعنت والے بھی مل جائیں گے، رحمت والے بھی مل جائیں گے۔ یہ فیصلہ تیری عقل پر ہے۔ ہاں قرآن پڑھ، یہ کتاب پروردگار عالم، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندگی گزارنے کی کتاب ہے۔ لیکن افسوس سے مسلمان کو اتنا ٹائم کہاں کہ قرآن پڑھے۔ اسے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم تو ہے، اسے ہیٹ اسپیچ سننے کا ٹائم تو ہے، وہ مولوی جو کفر کے فتوے دیں ان کی کلپس کو شیئر کرنے کا ٹائم تو ہے، لیکن اتنی فرصت نہیں ہوتی اللہ کے کلام کی ایک آیت کو شیئر کر دے، اپنے نبی کی ایک حدیث کو شیئر کر دے کہ مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا کہ امت کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاؤں۔ لیکن افسوس سے آج امت کہاں کھڑی ہے؟ یہ امت کا اخلاق ہے، گالیاں دینا امت کا اخلاق ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا یہ امت کا اخلاق ہے۔ مصطفیٰ تو اخوت کا پیغام دے کر گئے تھے، ہاں اصحاب میں سیغہ اخوت پڑھوایا تھا۔ جب مکے والے مدینے پہنچے ان لوگوں کو کہا کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دو، جو قاتل کو معاف کرنا سکھائے، جس نے جناب حمزہ کو بدن کو چیرا تھا، جگر کو نکالا تھا، رسول نے اس حبشی کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق رسول ہے جو معافی مانگ کر آتا ہے مصطفیٰ اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے جس میں شیطان والی اکڑ ہوتی ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو ہر چیز آئینہ قرآن میں دیکھو، یہی تو فصاحت و بلاغت قرآن ہے۔ قرآن کبھی متقیوں کی بات کرتا ہے، دوسرا صفحہ قرآن کا سورہ بقرہ کا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ صاحبان ایمان کی صفات ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو غیب پر، کس پر؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج یہ صفت اگر کسی میں ہے تو امام زمانہ پر ایمان رکھنے والوں پر ہے۔ ہم پردے غیب والے کو مانتے ہیں۔ یہ ساری صفات قرآن نے بتائی ہیں، مشرکوں کی صفات، وہ مسلمان جو صرف اسلام لائے تھے ان کی صفات، سورہ منافقین کو پڑھ۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ ہم نے اپنا ایمان یا مفتیوں کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنا ایمان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اگر 10 منٹ مسلمان سوچتا، غور کرتا، فکر کرتا، کبھی بھی کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد والا۔ تو کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، ورسولہ، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ دوسری آیت اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جگہ جگہ تین ولایتیں، تین اطاعتیں۔ اللہ کی اطاعت کر، بالکل اس کے برابر میں کہا رسول کی اطاعت کر، اور بالکل اس کے برابر میں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کس کی اطاعت کر؟ اولي الامر کی اطاعت کر۔ یہاں پر بھی نام نہیں بتایا، جو اولي الامر ہو، جس میں جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت کر۔ مطلب کتنا حساس ہے کہ میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت، اولي الامر کی اطاعت، یعنی جیسی میری اطاعت ویسی میرے رسول کی اطاعت اور ویسی اولي الامر کی اطاعت۔ زیادہ آپ کو بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر شیعہ جوان محب اہل بیت اس ایک آیت کو یاد کر، جہاں بھی بس میں، ٹرین میں، جہاز میں کوئی مفتی ٹکرائے، اور نہیں، ایک آیت یاد کر دو، جہاں بھی مفتی ٹکرائے کہنا اس آیت کا مفہوم مجھے بتاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو واجب، رسول کی اطاعت کرو واجب، صیغہ امر ہے، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولي الامر۔
مفتی سے کہیے کہ قبلہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے کا تو پتا ہے، دوسرے کا تو پتا ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ ایک آیت یاد کر دیجیے لا جواب ہو جائیں گے، صرف ایک آیت، بڑے سے بڑے ان کے مفسر سے جا کے پوچھئے، یعنی مد مقابل ہے، مذاق نہیں ہے، جیسی اللہ کی اطاعت ویسی رسول کی اطاعت، ایک واو کے بعد دوسرا واو اللہ ملاتا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور رسول کے بعد کس کی اطاعت؟ اولی الامر کی اطاعت۔ کہیے قبلہ مطلب کوئی ایک اور ایسا ہے جس کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت کے برابر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے، تیسرا کون ہے؟ تو سنیں گے مسلمانوں نے کیا لکھا، صرف تعصب میں آ کر علی کو نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے، جس کے پاس امر ہے، مطلب جس کے پاس حکومت ہے۔ تیسری اطاعت ہے حاکم کی اطاعت، اور جب یہ بولے نا تو جواب میں تجھے دیتا ہوں۔ مطلب اس وقت پاکستان میں ہم سب کا اولی الامر خان صاحب ہے۔ یہ جتنے مفتی مولوی مدرسوں میں بیٹھے ہیں ان سب کا اولی الامر عمران خان صاحب ہے۔ تو کہیے قبلہ جو اولی الامر ہوتا ہے تو ظاہر رسول نبی اللہ اولی الامر ہے نا، تو یہ جو اولی الامر ہوتا ہے وہ جو کرے وہ میرے لیے سنت بھی ہے نا، کیونکہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ وہ جو کرے اس کا جیسا حلیہ ہو ویسا میرا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو کہیے مفتی صاحب تیری اتنی داڑھی اس کی تو ہے ہی نہیں، تو آج کے بعد حلیہ بھی ایسا رکھو جیسے تیرے اولی الامر کا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ جب مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا، مسجد کے مولوی کو کہا تھا تو نے لکھا کہ وقت کا حاکم اولی الامر ہے، مجھے اولی الامر کہتا بھی ہے پھر مجھ سے لڑتا بھی ہے۔ تبھی پاکستان کا ہر مسلمان اپنی زکوٰۃ کسے دیتا ہے؟ حکومت کو دیتا ہے۔ زکوٰۃ اولی الامر کو دی جاتی ہے نا، ہاں صرف ایک فرقہ ہے جو اپنی زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیتا، جو نائب امام کو دیتا ہے، کیونکہ ہمارا اولی الامر پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے حکومتوں کو اولی الامر نہیں بنایا، تو مسلمان پھنس جاتا ہے، کبھی اس کا اولی الامر بن سلمان بنتا ہے، کبھی اس کا اولی الامر یزید بنتا ہے۔ یہ ان کے اولی الامر ہیں، اور یہ تاریخ کے اوراق جب یہ ممبر پہ جاتے یعنی غلط تفسیر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ اگر یہ غلط تفسیر نہ ہوتی آج مسلمان سر فخر سے بلند کر کے عالم اسلام میں چلتے، لیکن ایک غلط تفسیر کی وجہ سے ہر حاکم جب ممبر پر بیٹھتا تھا مولوی کو کہتا تھا تو نے خود لکھا کہ اولی الامر میں ہوں، اور خود کو امیر المومنین کہلواتا تھا، اپنے مخالف کو قتل کرواتا تھا۔ اصحاب رسول قتل ہوئے خالد کے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے خلفاء کو، اور جب زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یہ کہتے تھے ہم اولی الامر ہیں، اور جو اولی الامر کی اطاعت نہ کرے گویا اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، لہذا اس کا قتل ہمارے اوپر جائز ہے۔ اس نظریے کے بنیاد پر چلو تمہارے نظریے کو ہم نے 3 خلافتوں تک مان لیا کہ پہلا بھی اولی الامر تھا، دوسرے بھی اولی الامر تھے، تیسرے بھی اولی الامر تھے، لیکن یہ نظریہ چوتھی خلافت پہ کیوں رک گیا؟ یہ نظریہ جب علی خلیفہ بنے تو مولا بھی تو اولی الامر ہے نا، تمہاری تفسیر کے مطابق۔ ہماری تفسیر کے مطابق علی کو خلافت ملے نہ ملے علی اولی الامر ہے، وہ حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کو الہی ولایت عطا کی گئی ہے، لیکن تمہارے نظریے کے مطابق جب علی کو خلافت ملی تو اولی الامر ہے، اور اولی الامر سے جو لڑے گویا وہ رسول سے لڑا،
گویا وہ نبی سے لڑا، اولی الامر کو 70 سال منبروں سے جو گالیاں دے، گویا اس نے رسول کو کہا، گویا اس نے اللہ کو کہا، تو جو دوسرے پچھلے اولی الامر کے لیے حکم تھا وہی حکم بھی علی ابن ابی طالب کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ منافقت کی جاتی ہے کہ نہیں، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے۔ ہاں، تو مسلمان اپنی کی ہوئی تفسیر میں خود پھنس جاتا ہے۔ شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے آل رسول جیسے مفسر عطا کیے۔ شکر، یعنی اگر انسان دن میں اخلاقاً اس پر واجب ہے کہ دن میں 2 رکعت نماز شکرانہ صرف اس لیے پڑھے کہ اللہ نے مجھے عالموں کے در پہ بھیجا، جاہلوں کے در پہ نہیں بھیجا۔ حقیقی مفسر قرآن آل رسول انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے، ایک میرے ربی، ایک میری عطرت ہے۔ تو قرآن میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو عطرت کے دروازے پہ چلے جانا۔ سمپل باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں اولئک بقر فی آذانہم، گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈالے گئے ہیں، سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، گویا یہ بہرے ہیں، گویا یہ اندھے ہیں، گویا یہ گونگے ہیں، سب کچھ ہے لیکن گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہدایت لی، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ فراہم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ تو تھوڑی سی گفتگو تھی حالات حاضرہ پر، اب آتے ہیں اپنے اوپر۔ دوسروں کو تو ہم بہت بولتے ہیں، تھوڑا اپنے اوپر بھی بولا جائے۔ تو آپ نے کیا 3 ولایتوں کا اقرار۔ انما ولیکم اللہ، اللہ میرا ولی ہے، رسول میرا ولی ہے، اور علی میرا ولی ہے۔ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے اس گروپ کو جو شیعوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اقرار ولایت اور ہے، اور ولایت کا کہاں کہاں اظہار کرنا ہے یہ اور سبجیکٹ ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو 3 ولایتوں کا آپ نے کیا کیا؟ اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس اقرار کو کہتے ہیں نظریہ۔ آپ کا کیا بنا؟ نظریہ بنا کہ اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی ولی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت نظری۔ کون سی ولایت؟ نظری ولایت۔ آج جتنے پاکستانی مسلمان ہیں